بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کے حق پر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ مدینہ سے کربلا کے میدان تک آپ کے ساتھ قافلے میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، ان میں سے ایک نے بھی شہادت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ باوجود اس کے کہ سخت اور مشکل سفر میں اپنے ساتھیوں کو جگہ جگہ امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب قافلہ حسینی نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو آپ نے چراغ بجھا دینے کا حکم دیا اور لوگوں کو یہ اجازت دے دی کہ جسے اب بھی واپس جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ مجھے اس شخص سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی روز آخرت میں اس سے سوال کروں گا۔ مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 باوفا ساتھیوں میں سے ایک نے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ امام مظلوم کا یہ قافلہ اس لمبے سفر میں جہاں جہاں رکتا آپ وہاں خطبہ ارشاد فرماتے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں آپ کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ امام علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے سامنے ایک لرزہ امیز خطبہ دیا اور شامی لشکر کو حق قبول کرنے کی دعوت دی تاکہ اگر ممکن ہو تو کچھ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنے کے اس عظیم جرم سے توبہ کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے اور کچھ توقف کے بعد اپنے اصحاب اور اہل بیت کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اما بعد، معاملات نے ہمارے سامنے جو صورتحال اختیار کر لی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی رہ گئی ہیں جتنی کسی برتن کی تہہ میں بچ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت امیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان ہو۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں جاں بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت ہے۔ لوگ صرف دنیا کے غلام ہیں اور دین تو بس ان کی زبان پر ہی ہے۔ یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آسائش و آرام سے گزرے۔ جب امتحان میں ڈالا جائے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ عاشوراء کے دن یزیدی لشکر کے سامنے امام علیہ السلام نے انتہائی اہم اور ولولہ انگیز تاریخی خطبہ دیا جسے سن کر قافلہ حسینی کے ہر شخص کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور یزیدی لشکر کے سپاہیوں کے دل دہل گئے۔ امام مظلوم نے دشمن کی فوج سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنی آمد کی وجہ بیان کر لینے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو تو تم اسے قبول کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ، لیکن اگر یہ سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں۔ اس سے پہلے تم مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا سی مہلت دے دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف اللہ پر ہی ہے جو نیکوکاروں کا حامی ہے۔ لوگوں، میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، اپنے ضمیروں کا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے اور حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں؟ میری باتیں سچی ہیں اور ضرور سچی ہیں، واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تمہیں تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ کو کیا فرماتے سنا ہے۔ کیا یہ چیز بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روکتی؟ کیا ان باتوں میں کوئی شک ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق اور مغرب کے درمیان پیغمبر کی بیٹی کا فرزند میرے علاوہ کوئی نہیں۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ اس کے خون کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو، یا کسی کا مال اٹھایا ہے یا کسی زخم کا قصاص جو مجھ سے چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں ذلت کا ہاتھ تھاموں اور نہ غلاموں کی طرح بھاگ جاؤں گا۔ اے بندگان خدا، میں اپنے اور تمہارے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سرکشی سے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا۔